بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الربانيون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، ونحن لكم خلف وأنصار. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد قتيل الأبرات وأسيل القربات، صلاة نامية زاكية مباركة يسعد أولها ولا ينفد آخرها، أفضل ما صليت على أحد من أولاد أنبيائك المرسلين یا الہ العالمین. پروردگار عالم کی بارگاہ میں، وقت کے امام کی بارگاہ میں اور تمام اہل ادا کی بارگاہ میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ان محرم الحرام کے ایام میں ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس وقت دنیا کے ہر خطے میں جو ظلم و ستم برپا ہے، اس ظلم و ستم کے سامنے ہمارا فریضہ کیا ہے، اور ہمیں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہونے کی حیثیت سے یا ایک کربلا کی عرض کربلا سے اٹھتے ہوئے جو نور اور دستورات دین ہیں، اخلاق ہیں، خلق ہیں، جو بندگی ہے، جو عبادت ہے، جو نور ہے، جو کردار ہیں، جو قربانیاں ہیں، جو ایک اہل حق کی معرفت ہے، جو عرفان ہے، جو فرض ہے، جو علم ہے، ان کو ہم ایبزارب کریں، پہچانیں کہ کربلا سے صرف گریہ اور ماتم بلند نہیں ہوا. یہ بھی ضروری ہے، لیکن گریہ اور ماتم معرفت کے ساتھ ضروری ہے، اور وہ معرفت وہ دہن مبارک سید الشہداء سے نکلے ہوئے وہ الفاظ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں، ہمارے برادران، کہ مطلب وہ تو امام تھے، ہماری مائیں بہنیں تھیں، وہ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا یا باقی ان کے درجات، وہ لوگ تو اہل بیت تھے، ہم عام انسان ہیں. تو سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین نے قیامت تک کے لیے ہر اس اہل فکر کی روح پر، ایمان پر، فکر پر، علم پر دستک دی کہ ہم جو ہے وہ اس میزان سے، اس کردار سے، اس عشق سے کیسے آشنا ہو سکتے ہیں، کیسے وہ معرفت اور جو ہے پر افروز ایمان ہمارے اندر سرایت کر سکتا ہے. کون سی ایسی چیزیں ہیں، ان کو ہم مولا سید الشہداء علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مولا کا فرمان جو شب عاشور کا خطبہ ہے، اس کے اندر سے ہم نے ایک پارٹ کو لیا، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْفَى وَلَا خَيْرَ من اصحابی، کہ لا اعلم اصحابا اوفا، کہ اتنے وفادار ولا خیرہ اور اتنے بلند رتبے میں نیکی کرنے والے میں نے اور نہیں دیکھے. اور ہم نے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایز اے فالوور کیا گریہ اور ماتم کر کے ہم اس صف میں جو مودت، حق مودت ہے، اس ادا کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. آئیے اس فرمان کو ہم قرآن کی آیات کے آئینے میں استخراج کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر دیکھیں کہ جب امام علیہ السلام نے ان کی وفا کو اور ان کی
نیک ہونے کو اپنے دہن مبارک سے اس کی تعریف کی ہے. تو قرآن میں اس کا انٹروڈکشن کس طرح کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین حاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ بے شک جو ایمان لائے، یعنی آمنو یہاں فعل ماضی کا صیغے کا استعمال ہوا ہے، جس میں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کی کلاس سے گزر کر آئے ہیں، جو ایمان کی ہائی کلاس ڈگریز اور اس کے جو ہے نا وہاں سے گریجویٹ ہو کے وہاں سے اعلیٰ قسم کے رتبے اور ڈگریاں لے کر نکلے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے شان میں یہ آیت ہے. اور نہایت اعلیٰ بلند درجے پر یعنی ہائی کلاس سٹیٹس ڈگری جو ہے اعلیٰ گریڈز پر یہ پہنچے ہیں. اور پھر جب یہ فرسٹ کلاس ہائیسٹ ڈگری ایمان کی کلاس سے مولا سے خدا سے لے کر نکلے ہیں، تو یہ اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ان کا ایمان مشرق طلوع توحید بن گیا. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں سورج مشرق سے نکلتا ہے، تو یہ ان کا وجود مشرق طلوع توحید بن گیا. یعنی یہ وہ ہیں کہ جن کا نور یقین جو ہے وہ اس بات کو حس کرتا ہے جو میں نے پچھلے پروگرام میں بتائی ہے کہ وقت کے امام راستے میں ہو، مشکلات میں ہو، تو وہ گھر نہ بیٹھے. تو وہ مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ سے ہجرت کر کے آنے والے لوگ جو ہیں، یہ آیت ان کا مصداق ہے. ان الذین آمنوا، ایمان کی کلاس سے ہائی ڈگری لے لی. والذین، اور پھر کیا ہوا؟ وہی لوگ ہیں حاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے ہجرت بھی کی. کہاں سے؟ مکہ سے نکلے، مدینے سے نکلے، بصرہ سے نکلے، کوفہ سے نکلے اور دوسرے علاقوں سے. اور پھر یہ آیت تفسیر بنی، مصداق بنی ان اصحاب کے جو ہے وجود کا. ایک اور چیز ہو سکتا ہے آپ اس پروگرام کو جب دیکھ رہے ہوں تو اس پروگرام کے نام کے اوپر جو زیارت ہے امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے 2 3 4 5 6 کتابوں کے ریفرنس کے ساتھ، جس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 کو باقاعدہ زیارت کے اندر زیارت شہدائے کربلا ہے. السلام علیکم یا ایھا الربانیون، یعنی ربانیون چونکہ تمام للہیت، وہ جو اللہ کی خاطر اپنا آپ اپنے وجود کی قیمت لگا کر بک چکے ہوں، جنہوں نے اپنے وجود کی اصلی قیمت لگائی ہو، تھوڑی اور چھوٹی اور گھٹیا نہیں. تو یہاں پر یہ چیز محرم الحرام کے دنوں میں قیامت تک کے لیے ہمیں سمجھنی ضروری ہے آج کے اس میں، کہ وہ لوگ جو السلام علیکم یا ایھا الربانیون، یہ عربیون ایسے اہل لا الہ الا اللہ، ایسے اہل حق، ایسے اللہ والے جن کو کہتے ہیں اللہ والے، کہ جن کے اللہ والے ہونے پر، ربیون ہونے پر، وفا پر اور ان کے نیکیوں کی قبولیت پر سید الشہداء کی مہر ہے. اور پھر آنے والے بعد کے ائمہ علیہ السلام نے ان کی زیارت کو جس طرح انٹروڈیوس کرایا، اس سے بہتر مجھے اور کوئی ٹاپک نہیں لگتا تھا کہ میں اس جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کے شہداء کی کوالٹیز ہیں، صفات ہیں، جن کی وجہ سے وہ سرخرو ہوئے سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ کے سامنے، اس سے بڑھ کر اور کیا نام ہو سکتا ہے. تو جو مولا نے ان کو نام دیا ہے، جو امام صادق علیہ السلام نے نام دیا، اسی کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کیا جائے. تو اب یہاں پر یہ ٹائٹل
اسی زمانے تک کے لیے نہیں جب کلو یوم عاشورہ کل اور دن کربلا ہے، جب امام ہر زمانے میں ہیں، امام پر معرفت اور ان کا عرفان ہماری محبت اور ایمان اور فکر کا جو فکر کو جو پرواز دیتا ہے یہ ہونا ضروری ہے. تو ہر زمانے کے لیے ہے، کسی ایک وقت کے لیے مخصوص نہیں تھا. تو ہم نے اس محرم الحرام میں کم از کم اس ٹریڈیشنلزم سے، اس کلچرلزم سے نکل کر تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے مجالس میں آپ بیٹھے، پر مجلس وہ ہے جو ہمیں علم کے ذریعے اصلی کنیکشن سے جوڑے. تو کیا خطبہ سید الشہداء علیہ السلام کے وہ جملے جو دوستوں کے لیے ہیں، ایک طرف ہم ماتم کے ذریعے یہ ثابت کرتے ہیں ہم دوست ہیں مولا کے، محب ہیں مولا کے، اور دوسری طرف دوستی کی صفات میں وہ بندگی، وہ للہیت، وہ استادگی، وہ استقامت، وہ شجاعت، وہ علم، وہ فہم، وہ نور، وہ خلق، وہ صبر، وہ شرافت، وہ حیا، وہ عفت، وہ چیزیں ہمارے اندر جو کنیکٹڈ ہیں ان چیزوں سے وہ نظر نہیں آتی ہیں. تو میرے عزیز محترم عزاداران سید الشہداء، اپنی مجلسوں کو صرف 2-3 چیزوں تک مخصوص نہ کریں، اور صرف ممبر تک جو پڑھ کر چلے جاتے ہیں ان تک محدود نہ کریں. انڈیویجولی ہماری رسپانسبلٹی ہے، ایک ایک فرد کو مخاطب کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے، اہل بیت اطہار نے. تو ہم اس جاہدوا فی سبیل اللہ کے جو راہ خدا میں انتہائی کوشش، محنت، محبت، وفاداری سے لڑتے رہے، محنت کرتے رہے، اولئک یرجون رحمت اللہ. اور یہی وہ لوگ تھے کہ ہر حال میں خدا سے امید اور رحمت خدا، عنایت اور لطف خدا رکھنے والے تھے. یہاں پر اس چیز کو پہچانا کیسے جائے؟ ہماری روزمرہ کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اخلاق، اگر ہم اس حد تک اس اوج ایمان پر جا کر اپنے وجود کو لے کر کے جائیں کہ یہاں پر ایک بہت ہی محبت کرنے والے عزادار جو ہیں وہ بزنس کرتے تھے، اور انہوں نے دکان کسی اور سے جو ہے اس کو کرائے پہ لیا ہوا تھا. تقریباً یعنی وہ جگہ 50 سال سے ان کے پاس جو تھی وہ کرائے پہ تھی، اور وہاں وہ اپنا بزنس کر رہے تھے. تو جب جو اس کا مالک دنیا سے چلا گیا اس جگہ کا، تو اس کے بیٹے اس دکان والے کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ صاحب آپ ہمیں اس دکان کو جو ہے بیچنا ہے، آپ اس کو خالی کر دیجیے گا تاکہ ہم اپنے حساب سے اس کے اوپر جو ہے ان چیزوں کو لے کر چلیں. تو انہوں نے ان کو 3 months کا ٹائم دیا، لیکن جو صاحب وہ بزنس تھے، جو صاحب تھے اس دکان پر کام کرنے کے لیے، میں ایک بہت بڑی ایک سمپل اگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ کس طرح انسان جو ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَعَمَلَ لِخَالِقِهِ وَخَافَ عِقَابِهِ رَجَا ثَوَابِهِ، یہ ساری چیزیں کیسے انسان کے اندر آتی ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک رات کے اندر ہی تمام اس جگہ سے اپنی ساری بیچنے والی چیزوں کو اٹھا لیا، بالکل خالی کر دیا، اور اگلے دن جا کر اس جو مالک تھا اس کے بچوں کے پاس اس کی چابی جو ہے ان کے ہاتھوں میں دے دی. تو وہ آ کر پوچھنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو ہرگز، ہمارا تقاضا نہیں تھا کہ آپ ہمیں یہ اگلے دن ہی واپس کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں، جب آپ نے سوچ لیا کہ اس پر اب میرا حق نہیں ہے، اور آپ راضی نہیں ہیں دل سے
کہ یہاں پر میں اپنا بزنس کروں یا میں اپنی جو محصولات ہیں جو بھی چیزیں ہیں ان کو میں بیچوں تو میں اس کے 1 گھنٹے بعد آپ کے کہنے کے 1 گھنٹے بعد وہاں نماز پڑھنے کا بھی روادار نہیں ہوں، کیونکہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا اپنی جگہ پر اس بات کو۔ تو جب آپ دل سے کسی بات سے راضی نہ ہوں لیکن مجھے میری حالت کی وجہ سے آپ مہلت دے رہے ہوں تو میں راضی نہیں۔ یعنی کوئی اس حد تک حلال و حرام کے اس حساسیت کو سوچ سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں ہم حلال اور حرام وہ عمل کرنے میں ہوں، لباس پہننے میں ہوں، اپنے وجود پر چیزوں کو کی آرائش کرنے کے لیے ہوں، کوئی بھی ہو، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اور دوسری طرف ہم امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عملاً ہم وہ چیزیں پہنتے کھاتے اور کرتے ہیں جو ٹوٹل امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کی تعلیمات کی مخالف ہیں۔ تو پھر کوئی بھی انسان جو یاران سید الشہداء میں اپنے آپ کو کہے، یا لیتنی کنت معکم کا جو ہے وہ نعرہ بلند کرے، عاشور کے لیے سفر کر کے دور دور سے آپ امام کی بارگاہ میں پہنچیں، لیکن معرفت کے اس مقام پر نہ ہوں جہاں پر بندگی اور عبودیت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی عزاداری کے ذریعے، معرفت کے ذریعے انسان کے وجود میں، انسان کے جو ہے روح میں مراتب کے حساب سے جگہ پیدا کرتی ہے۔ تو ہم اس سے پہلے کہ آج کل کے زمانے کے ان شدید ترین حالات کو دیکھیں، محرم الحرام کی یہ ٹائمنگ ہمیں صرف رونے کی طرف نہیں، ہمیں اس علم کی طرف، اس امر بالمعروف کی طرف، اس احتیاط کی طرف، اس تقوی کی طرف، اس بندگی کی طرف، اس اطاعت کی طرف، اس فرمانبرداری کی طرف، اس عشق کی طرف، اس محبت کی طرف، اس مودت کی طرف، اس اخلاق کی طرف، اس کردار کی طرف دعوت دیتی ہے، جس دعوت پر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے ہمیں دعوت دی ہے۔ اور یہ کہ جب ہم کسی حرام طریقے کو اپنے وجود پر اپنائیں اور اپنے وجود کو اس حرام سے زینت دیں تو ہم یہ دیکھ لیں کہ جہنم ہے اور پھر ہم دوزخ اٹھا رہے ہیں اور جہنم اٹھا رہے ہیں۔ اس کے باوجود کہ سید الشہداء علیہ السلام آواز دے رہے تھے کہ میں نہیں چاہتا تم جہنم میں جاؤ، میں نہیں چاہتا تم جو ہے میری نافرمانی کر کے جو ہے آگ کا ایندھن بنو۔ تو اس ایندھن بننے سے بہتر ہے کہ ہم ان تمام قربانیوں کو اس درجہ ایمان پر جو ہے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر پرخار جنگلوں سے، بیابانوں سے اور دنیا کی تمام تکلیفوں سے، اذیتوں سے، بھوکے پیاسے گزرے اور عشق میں اتنا آگے بڑھے کہ آخری وقت تک ٹکڑے 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 ہو گئے۔ یہاں پر آج اس شعاع ایمان جو جب معرفت کے ساتھ کسی انسان کے اندر روشن ہوتی ہے تو جو ہے وہ پھر اپنے وقت کے امام کے بغیر اس بے قراری کے ساتھ زندہ رہتا ہے کہ جس میں وہ اس وصل کی امید کے ساتھ جو ہے اپنے اعمال کو انجام دیتا ہے کہ ایک دن میں نے سامنے جانا ہے۔ کہ جیسے میں نے دوسرے پروگرام میں جو اس سے پہلے پروگرام تھا کہ جب بھی امام سید الشہداء علیہ السلام نے جب بھی پوچھا کسی بھی اصحاب سے کہ آپ جا سکتے ہیں یا آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے، تو انہوں نے جواب میں یہی کہا تھا کہ روز قیامت آپ کے بغیر اگر ہم نے ایک پلک جھپکنے کے برابر وقت کا بھی پیغمبر کے سامنے، بنت پیغمبر کے سامنے ہم جواب نہیں دے سکتے۔ یہ تھی وہ وفا، با وفا اور بہترین اصحاب، ایسے اصحاب پورا عالم جو ہے وہ ڈھونڈ لے، اس عالم میں کسی نے نہیں دیکھا کہ جو جواب میں ہو کہ ہم آپ کو اس غربت میں نہیں چھوڑ سکتے۔ جب فَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْفَى وَلَا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِي، اس آیت کی روشنی میں، اس سے فرمان کی روشنی میں جب خبر شہادت حضرت مسلم بن عقیل مولا سید الشہداء تک مسافرت میں پہنچی تو اس کے علاوہ یعنی حانی بن عروہ کی شہادت بھی ہے جو ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ قیس بن مسحر سیداوی جو ابن زیاد لعنت اللہ علیہ کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے، قیس بن مسحر سیداوی بھی ایک بہترین عاشق سید الشہداء علیہ السلام تھے،
جن کی شہادت جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوئی تھی. تو جب بیابان میں امام کو ان کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو تاریخ نے لکھا کہ ان کا قیس بن مسحر سداوی کا نام بھی آیا ساتھ. تو امام اپنی ابا کے دامن سے اپنے منہ کو ڈھانپ لیا جیسے انسان اپنا چہرہ چھپا کے روتا ہے. تو سید الشہداء علیہ السلام کی آنکھوں سے اس ابا کے ساتھ ڈھکے ہوئے چہرے کے ساتھ بھی شدید آنسوں کی برسات تھی. اور آپ ایک ہی جملہ دہراتے جا رہے تھے, فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. وفائے ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام میں آپ نے کوفہ کی طرف منہ کر کے فنادا یا مسلم بن عقیل و یا حانی بن اروا مالی انادیکم, یہ سید الشہداء کی آوازیں تھیں. پروردگار عالم اس محبت پر جو امام حسین کو اپنے اصحاب سے تھی, اپنے دوستوں سے تھی, اس محبت کا واسطہ ہمیں بھی وہ عشق, وہ نور, وہ معرفت سید الشہداء کی عطا فرما ان ایام میں, اور اپنے وقت کے امام کا ناصر و حامی و مددگار بنا. اللہم عجل ولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم أيها الربانيون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع خلف